کہ امریکی محکمہ خارجہ نے BLA کے مجید بریگیڈ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ فتنہ الہندوستان BLA کے مجید بریگیڈ کو خصوصی عالمی دہشت گرد فہرست میں شامل۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ مجید بریگیڈ اور فتنہ الہندوستان BLA متعدد مہلک دہشت گرد حملوں میں ملوث ہے۔ جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ میں 31 شہری اور سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے۔ فتنہ الہندوستان BLA کے مجید بریگیڈ نے 300 سے زائد مسافروں کو یرغمال بنایا تھا۔ فتنہ الہندوستان نے 2024 میں کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ BLA نے گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس پر بھی خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ فتنہ الہندوستان BLA کو 2019 میں متعدد دہشت گرد حملوں کے بعد عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا تھا۔ فتنہ الہندوستان BLA نے 2019 کے بعد مجید بریگیڈ کے ذریعے مزید حملے کیے۔ یہ اقدام ٹرمپ انتظامیہ کے دہشت گردی کے خلاف عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ دہشت گرد تنظیموں کی نامزدگی ان کی مالی اور لاجسٹک معاونت ختم کرنے کا مؤثر طریقہ ہے۔ امریکہ نے دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو توڑنے اور مالی وسائل روکنے کے لیے پابندیاں سخت کرتی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی محکمہ خارجہ نے BLA کے مجید بریگیڈ کو غیر ملکی دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ فتنہ الہندوستان BLA کے مجید بریگیڈ کو خصوصی عالمی دہشت گرد فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار میسم رضا نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو جانیں گے۔ السلام علیکم سر، شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بتائیے گا سر کہ اب یہ دہشت گرد قرار دے دیا ہے امریکی محکمہ خارجہ نے، BLA کے مجید بریگیڈ کو غیر ملکی دہشت گرد قرار دے دیا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ السلام علیکم، بہت شکریہ جی۔ بالکل یہ بڑی خوشائن خبر ہے اور یہ بڑی اس کو بڑی باریک بینی سے پوری دنیا جو ہے، اسپیشلی جو اس خطے کے بارے میں جو کنسرنڈ ماہرین ہیں وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ہمیں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ وقت ضرور اللہ پاک نے ہمیں دکھانا تھا جس میں پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہونی تھی اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہونی تھی۔ اور اب وہ وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جس چیز کو، جس تنظیم کو پاکستان نے ایک ڈیکیڈ پہلے دہشت گرد ڈکلیئر کیا تھا اور اس کے خلاف آپریشن کیا، اس کے خلاف آواز اٹھائی، اس کے خلاف بہت ساری دنیا کو علم دیا کہ یہ وہ دہشت گرد تنظیم ہے جو اس خطے میں بدامنی چاہ رہی ہے، اور یہ وہ ممالک ہے، یہ وہ اسٹیٹ ہے جو اس کو پیچھے سے اسپانسر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بڑی آپس میں لازم و ملزوم ہیں کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے اور یہ ملک اس کو اسپانسر کر رہا ہے۔ اب آپ کے سامنے جعفر ایکسپریس کا واقعہ جو ریسنٹ ہوا تھا، آپ پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح بھارت نے اس کو اجاگر کیا، کس طرح بھارت نے اس کو اسپانسر کیا، کس طرح اس کو پروموٹ کیا، کس طرح سپورٹ کیا۔ تو اب اس وقت جو مجید بریگیڈ ہے اور BLA کو جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ڈکلیئر کیا ہے، نہ صرف دہشت گرد تنظیم بلکہ اسپیشل ٹیررسٹ گروپ کی لسٹ میں ان کو ڈال دیا گیا ہے، جو ایکسٹریم جو ٹیررزم کی لسٹ ہے اس میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور کل کا جب یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جب سے یہ اعلانیہ جاری ہوا ہے، اس کے بعد ان تمام عوامل کے اوپر اس طرح سوگ کا سما ہے جن اسٹیٹ نے اس BLA کو اسپانسر کیا ہوا تھا، جن کے بلینز آف ڈالر اس کے اوپر انویسٹ ہو چکے ہوئے تھے۔ اس وقت 100 سے زیادہ ان دہشت گرد تنظیم کے جو لیڈران ہیں وہ کوئی سوئٹزرلینڈ میں، بھارت ان کو پیمنٹ کر کے ان کو ٹھہرایا ہوا ہے، کسی کو بیلجیم میں، کسی کو ناروے میں، مختلف پوری دنیا کے خطوں میں وہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور را جو ہے وہ ان کو پیسہ دے کے ان کے اوپر ساری اسپانسرشپ ان کی اون کر رہی ہے۔ ان کے میڈیا سیل سارے جو ہیں وہ بامبے سے رن ہو رہے تھے، اور پاکستانی فوج کے خلاف ایک کانسٹنٹ پروپیگنڈا جو ہے BLA کی طرف سے چل رہا تھا۔ اب یہ ساری اس طوطے کے اندر سے جان نکل گئی ہے، جو عوامل اس دہشت گرد تنظیم کو سپورٹ کر رہے تھے، چاہے وہ پاکستان کے اندر سے کچھ پولیٹیکل گروپس تھے، چاہے وہ اسٹیٹ
जो हमारे मशरक में बैठी भारत है वो इसको स्पॉन्सर कर रही है। जी ठीक हो गया। मीसम साहब ये भी बताइएगा कि आपने जैसा कि ख़ुद अभी कहा कि पाकिस्तान ने तो BLA मजीद ब्रिगेड को, इस तंजीम को एक डेकेड पहले दहशतगर्द करार दे दिया था। अमरीकी महकमा ख़ारजा को इतना वक्त क्यों लग गया इस तंजीम को दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए? आप क्या वजह देखते हैं कि ऐसे क्या एम्बेडेड रीज़न्स हैं कि इतना टाइम लग गया इसको दहशतगर्द करार देते देते? देखिए, इसमें कोई ऐसा कोई मुआवजा नहीं हुआ कि अचानक उनको पता चला है कि ये एक दहशतगर्द तंजीम है। ये जो सुपर पावर्स होती हैं, जो ये स्टेक होल्डर्स होते हैं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, इनके रीजनल इंटरेस्ट होते हैं अपने। फिर इन्होंने देखना होता है, माइट इज राइट के साथ चलना होता है। ये सबसे बड़ा मुआवजा जो है ये ऑपरेशन संदूर, जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की, और बेसिकली वो सारा उस प्रोपेगेंडा का, उस कैंपेन का हिस्सा था जिसमें पाकिस्तानी फौज को कमजोर शो करना था और पाकिस्तान को एक फेलियर रियासत डिक्लेयर करवाना था। उसके नतीजे में जो पाकिस्तान फोर्स ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरह मुल्क का दिफा किया और जिस तरह हमने 6-0 के साथ इनके राफेल और Su-30 गिराए और पाकिस्तान की फौज जिस तरह लड़ी, उसने एक माइट इस रीजन में कायम कर दी है। ठीक है, पाकिस्तानी फौज जिस तरह से लड़ी उसने एक माइट क्रिएट कर दी खत्ते में। मीसम रजा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर।